بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی قابل قدر حاضرین و سامعین و حاضرات و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس علم کی نشست کے اندر جس عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ عنوان ہے یتامیٰ مساکین نادار طبقات کی امداد کا اجر و ثواب۔ آج دیکھیں کہ غریب الوطنی کا ماحول ہے اور پاکستان اور دیگر علاقہ جات کے اندر پاکستان کی جو صورتحال ہے کمزور طبقات کی، سیلاب زدگان کی، وہ بہت مفلسی والی، وہ بہت درد دل والی، وہ بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ لوگ ہیں کہ اپنی جان کی حفاظت کو ترس رہے ہیں، لوگ ہیں کہ ایک نوالے کے لیے وہ بھاگ دوڑ میں مصروف عمل ہیں، لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، لوگ مخدوش حال ہیں۔ صورتحال ایسی ابتر ترین ہے کہ جس میں ہماری حکومتوں کا بھی ظاہراً کوئی دور دور تک زیادہ اثر و رسوخ امداد کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں سیلاب کے جتنے متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا اس وقت ہمارے لیے فقط نفل کا درجہ نہیں، صرف سنت کا درجہ نہیں، بلکہ فرض کے درجے میں یہ بات شامل ہے۔ حضور سرور کائنات رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اصحاب کو بظاہر ترغیب عطا فرمائی اور یہ میسیج پوری دنیا کو عطا فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے نوافل عبادت بہت زیادہ اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عزتی کا قرب عطا کیا جاتا ہے، لیکن جب غرباء کی، یتامیٰ کی، مساکین کی، نادار طبقات کی مدد کی بات آئی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک غریب کو، بھوکے پیٹ والے کو رزق کا، حلال روزی کا نوالہ کھلا دیا جائے۔ بہت بار ایسا ہوا کہ سوال کرنے والے سائل آئے بارگاہ نبوی علیہ السلام کے اندر، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل اسلام یا افضل اچھا ایمان کیا ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جواب فقط ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ بھوکے کو کھانا کھلانا جب اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے تو اجتماعیت میں جب لوگ بھوکے ہوں، جب سیلاب کی نظر ہو رہے ہوں، جب اپنی جانوں کی بقا کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی امداد کے، داد رسی کے وہ منتظر ہوں، اس وقت آپ سمجھیں کہ ایمان والے لوگوں کا آگے آنا، ہمارے اداروں کا آگے آنا، افراد کا اجتماعیت کے ساتھ آگے آنا اور پھر قافلہ در قافلہ ان کی مدد کو پہنچنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حیات نبوی علیہ السلام کے اندر بھی غرباء کے ساتھ، نادار طبقات کے ساتھ بے حد و حساب محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میری امت کے وہ طبقات کہ جو امیر ہیں وہ بھی اگر نیک اعمال کریں گے تو صاحب جنت بنیں گے، لیکن ان کی بنسبت اگر کچھ غریب لوگ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہیں گے، نیک اعمال کریں گے اور برے اعمال پر اپنا محاسبہ پیش کریں گے تو وہ فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے، مگر امراء کی، امیروں کی اور صاحب ثروت حضرات کی بنسبت یہ کمزور طبقات، میری امت کے مساکین، میری امت کے نادار، کمزور حال، مفلس الحال لوگ، یہ 500 سال پہلے امیروں کی بنسبت جنت میں پہنچیں گے۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو یا غیر نماز ہو، آپ ان طبقات کے لیے جو کہ کمزور طبقات تھے آپ کی امت کے،
آپ ان کے لیے باقاعدہ اپنی خصوصی نمازوں کے اندر دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے دنیا سے پردے کی توفیق دینا تو مساکین کے لشکر میں شامل کرنا، اور قیامت والے دن جب حشر کے معاملات ہوں تو یا اللہ مجھے مساکین کے اجتماع میں شامل فرمانا۔ آپ کو مساکین سے بے حد محبت تھی۔ بہت مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر، سیرت نبی علیہ السلام کے اجالوں کے اندر مساکین سے محبت کا عملی مظاہرہ فرمایا، جبکہ آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا، آپ نے سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج حضرات گرامی قدر ہمارے طبقات کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے افراد کے لیے، ہم سب کے لیے، چاہے وہ مسلمان مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے وہ دینی سوسائٹیوں سے اور دینی اداروں سے وہ منسلک لوگ ہوں، ان سب کے لیے درد بھرا پیغام یہ ہے کہ وہ اس کرب کی صورتحال میں ان سیلاب زدگان کی امداد کو پہنچیں۔ ان کے لیے امداد کو پہنچنا بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ رب قدیر انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ہماری معاشی صورتحال کو بھی بہتر فرمائے گا، ہماری تنگ دستیوں کے خاتمے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، اور جتنے معاونین کار خیر ادارے ہیں، افراد ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنی مال اور اپنی جان کی سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، ان غرباء اور نادار طبقات کی مدد کے لیے رب قدیر ان کو بھی عزت و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔